السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے لسننگ اینڈ ریڈنگ اسکلس، اور اس ٹاپک کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ اور لسننگ اسکلس کو انہانس کیا جائے. یعنی کہ جب آپ لوگ کوئی ٹاپک، کوئی پیراگراف یا کوئی اسٹوری ریڈ کریں تو آپ اس کو پراپر ایکسپریشنس کے ساتھ ریڈ کریں. لائک آپ کو پتہ ہو کہ جب کوئی کوما ہے تو آپ نے وہاں پہ کتنا پاز دینا ہے، یا کوئی کویشچن مارک ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ نے اس سینٹینس کو پڑھتے ہوئے آپ کی ٹون کیا ہونی چاہیے. ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور انہانس کرنے کے لیے یہ ٹاپک ہے آپ کا. اور اس میں بیسیکلی میں ایک اسٹوری ریڈ کروں گی اور اس کو میں پراپر ایکسپریشنس کے ساتھ ریڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اسٹوریز کو ریڈ کرنا ہے، یا کوئی پیراگراف ہو اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کہاں پہ پاز دینا ہے، کس ٹائپ کے سینٹینس کو آپ نے کس طرح سے، کیا آپ کی ٹون ہونی چاہیے، کون سے ورڈس کو کس طرح سے آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ پوری ریڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہمارا جو گروپ ہے اس میں میں کچھ کویشچنس شیئر کروں گی اسی اسٹوری کے اندر سے. پھر آپ لوگوں نے ان کویشچنس کو سالو کر کے واپس میرے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ اسٹوری ہے میرے پاس دا ہیئر اینڈ دا ٹورٹوائز. ہیئر ہوتا ہے ریبٹ کو کہتے ہیں ہیئر، اور ٹورٹوائز ہمیں پتہ ہے کہ کچھوے کو کہتے ہیں. اچھا، میں اسٹوری پڑھ کے ساتھ آپ کو پورا پیراگراف جو ہے وہ اردو میں ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. یہ ہمارے ٹاپک میں ہے تو نہیں ویسے، لیکن آپ لوگوں کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. A hare was making fun of the tortoise one day for being so slow. ایک دن ایک ہیئر جو تھا وہ ٹورٹوائز کا فن مطلب کہ مذاق اڑا رہا تھا. کس لیے؟ کیونکہ وہ سلو تھا، اس کے سلو ہونے کے لیے اس کا مذاق اڑا رہا تھا. ڈو یو ایور گیٹ اینی ویئر؟ کیا تم کبھی کہیں پہنچتے بھی ہو؟ ہی آسکڈ ود اے موکنگ لاف. اس نے ٹورٹوائز سے ایک موکنگ لاف کے ساتھ پوچھا. اور موکنگ کا کیا مطلب ہے؟ موکنگ مینس ابیوسو، یا جب ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا اس کی بےعزتی کرنے کے لیے جو ہماری ٹون ہوتی ہے یا اس طرح ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موکنگ. ٹھیک ہے. تو اس نے موکنگ لاف کے ساتھ، مذاق اڑانے والی ہنسی کے ساتھ، یا کسی کی بےعزتی کرنے والی ہنسی کے ساتھ اس نے اس سے یہ سوال پوچھا. Yes, replied the tortoise, and I get there sooner than you think. I'll run you a race and prove it. ٹورٹوائز کہہ رہے کہ ہاں میں پہنچ جاتا ہوں جگہوں پہ. اینڈ آئی گیٹ دیئر سونر دین یو تھنک. اور جتنا تم سوچتے ہو نا کہ میں جتنی لیٹ پہنچتا ہوں اس سے جلدی ہی پہنچ جاتا ہوں میں. آئی رن یو اے ریس اینڈ پروو اٹ. میں تمہارے ساتھ ایک ریس لگاؤں گا اور یہ چیز پروو کروں گا. دا ہیئر واز مچ امیوزڈ ایٹ دا آئیڈیا آف رننگ اے ریس ود دا ٹورٹوائز, بٹ فار دا فن آف دا تھنگ ہی اگریڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیئر تھا وہ ٹورٹوائز کے ساتھ ریس لگانے کا جو آئیڈیا تھا کہ جو اس چیز کی جو سوچ تھی اس پہ اسے کافی ہنسی آئی, اسے کافی مطلب لطف اندوز لگی یہ بات, کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ ٹورٹوائز تو اتنا سلو ہے وہ مجھ سے کبھی ریس جیت ہی نہیں سکتا. تو اسے اس بات پہ کافی ہنسی آئی, لیکن پھر بھی اس نے ریس لگانے کا اور جیتنے کا جو مطلب مزہ اسے آنا تھا اس کے لیے وہ اگری کر گیا, وہ مان گیا ریس کے لیے. So the fox, who had consented to act as judge, marked the distance and started the runners off. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو فاکس تھی جو کہ جج بننے کے لیے مانی تھی, کنسنٹڈ مطلب کسی بات کے لیے اگری ہو جانا یا پرمیشن دے دینا. تو جو فاکس جو تھی جو کہ جج بننے کے لیے مانی تھی, مارک دا ڈسٹینس, اس نے ڈسٹینس مارک کیا کہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک ریس لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک بھاگنا ہے آپ نے. اینڈ اسٹارٹیڈ دا رنرز آف, اور پھر جو رنرز تھے یعنی کہ ہیئر اور ٹورٹوائز وہ بھاگنا شروع ہو گئے. دا ہیئر واز سون فار آؤٹ آف سائٹ, and to make the tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a hare, he lay down beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ
جو ہیئر تھا وہ بہت جلدی آؤٹ آف سائٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ ٹورٹوائز کی جہاں تک اسے نظر آ رہا تھا اس کی نظر سے اوجھل ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹس کے بعد. اینڈ ٹو میک دا ٹورٹوائز فیل ویری ڈیپلی، اور ٹورٹوائز کو اس بات کا بہت ڈیپلی، بہت شدت سے اس کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ہاؤ ریڈیکولس اٹ واز فار ہم ٹو ٹرائی اے ریس ود اے ہیئر، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ایک ریبٹ کے ساتھ، ایک ہیئر کے ساتھ ریس لگانے کا سوچ کر. تو اس چیز کا اسے احساس دلانے کے لیے اس نے کیا کیا، ہی لے ڈاؤن beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. جو ان کا ٹریک تھا جس پہ وہ لوگ بھاگ رہے تھے، اس کے سائڈ پہ وہ ایک جگہ پہ چھوٹا سا نیپ لینے کے لیے لیٹ گیا. لے ڈاؤن مطلب لیٹ گیا، ٹو ٹیک اے نیپ، نیپ مطلب ایک چھوٹی سی جو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہم سو جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے یا 20 منٹس کے لیے، اس کو کہتے ہیں نیپ. تو وہ چھوٹا سا نیپ لینے کے لیے وہاں پہ لیٹ گیا. انٹل دا ٹورٹوائز شوڈ کیچ اپ، اس نے سوچا یہ کہ میں تب تک یہاں پہ سوتا ہوں جب تک کہ ٹورٹوائز مجھ تک پہنچ نہیں جاتا، پھر جیسے ہی وہ مجھ تک پہنچے گا تو میں اٹھوں گا اور دوبارہ سے بھاگوں گا اور اوبویسلی ٹورٹوائز سے بہت پہلے میں جیت جاؤں گا. The tortoise meanwhile kept going slowly but steadily and after a time، کہہ رہے ہیں کہ ٹورٹوائز جو تھا وہ meanwhile اس سارا یہ جو ٹائم تھا جب جو ہیئر تھا وہ وہاں پہ نیپ لینے کے لیے لیٹ گیا، اس سارے ٹائم میں جو ٹورٹوائز تھا وہ سلولی لیکن اسٹیڈیلی بھاگتا گیا. سلولی مینس آہستہ آہستہ اور اسٹیڈیلی مینس کنٹینیوسلی. آفٹر اے ٹائم، کچھ دیر بعد، پاس دا پلیس ویئر دا ہیئر واز سلیپنگ، وہ اس جگہ سے گزرا جہاں پہ جو ریبٹ تھا وہ سو رہا تھا. بٹ دا ہیئر سلیپٹ آن ویری پیسفلی، لیکن جو ہیئر تھا وہ بہت پیسفلی، سکون سے، آرام سے سوتا رہا. اینڈ وین ایٹ لاسٹ ہی ڈڈ ویک اپ، اور جب آخر کار وہ اٹھا، دا ٹورٹوائز واز نیئر دا گول، جو کچھوا تھا وہ جو اینڈنگ پوائنٹ تھا، جو گول تھا، اس سے بہت قریب تھا. دا ہیئر ناؤ رین ہز سوئفٹسٹ، اب جو ہیئر تھا وہ اپنی فل اسپیڈ میں بھاگا. سوئفٹ ہوتا ہے بہت تیز، اور یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے سوئفٹسٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی فل اسپیڈ میں بھاگا. بٹ ہی کوڈ ناٹ اوور ٹیک دا ٹورٹوائز ان ٹائم، لیکن وہ پھر بھی ٹورٹوائز تک وقت میں نہ پہنچ سکا، اور ٹورٹوائز جو تھا وہ ریس جیت گیا. اور مورل کیا ہے اسٹوری کا، دا ریس از ناٹ آلویز ٹو دا سوئفٹ، ریس ہمیشہ وہ ضروری نہیں کہ ریس ہمیشہ وہی جیتے جو تیز ہو یا جو تیز بھاگتا ہو. کبھی کبھی جو سلو ہوتا ہے وہ بھی ریس جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری اسٹوری. اب اس میں سے میں آپ کو کچھ کویشچنز بنا کے بھیجوں گی گروپ میں، پھر آپ لوگوں نے ان کو آنسر کرنا ہوگا. اور آپ بار بار اس اسٹوری کو اس ویڈیو کو سنیں اور اسی طرح سے ان ورڈز کو پروناؤنس کریں، اور اسی طرح سے اس اسٹوری کو ریڈ آؤٹ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس طرح سے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے پراپر ایکسپریشنز کے ساتھ. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.